محرم کے مہینے میں تعزیہ بنانا اور مرثیہ گانا یا لاٹھی کھیلنا کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ محرم الحرام کے مہینے کی قرآن و حدیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یہ 4 افضل مہینوں میں بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھنے پر فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام میں دوسری چیز جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر 10ویں دن یعنی عاشورہ کو اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کر دے، دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ اور اچھا کھانا بنوائے، تو اس کا اثر اور اس کی برکت پورے سال تک باقی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ محرم میں جو بھی کچھ کیا جاتا ہے وہ سب کا سب اکثر و بیشتر بدعات اور خرافات کے قبیل سے ہے۔ جو سوال پوچھا گیا ہے تعزیہ، اسی طرح ماتم کرنا، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو شہید ہو جانا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک فضیلت کی بات ہے۔ اس دن حضرت حسین کے شہید ہو جانے سے ماہ محرم الحرام کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اس کی فضیلت تو پہلے سے ہی ہے۔ آج کل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے عنوان سے جو کچھ ماتم کیا جاتا ہے، اپنے اوپر چاقو چھریاں چلائی جاتی ہیں اور تعزیہ نکالا جاتا ہے، یہ صرف بدعت ہی نہیں بلکہ بہت سی مرتبہ شرک ہو جاتا ہے، آدمی کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ اور تعزیے کو اپنے گھر میں رکھنا، مسجد میں رکھنا، اس کا بے پناہ ادب و احترام کرنا، اس کی طرف پیٹھ نہ کرنا، یہ سب کے سب بدعات ہیں جن سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی غم منانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت جیسا عظیم مقام نصیب ہوا، نہ یہ کہ اس پر ماتم کیا جائے، غم کیا جائے اور حضرت حسین کے نام پر بے پناہ بدعات و خرافات کی جائے۔